السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں آج جو ہے مشکوٰۃ المصابیح کا کتاب الایمان کا جو چیپٹر ہے اس میں وسوسوں کا بیان سے احادیث کا جو ہے مطالعہ کریں گے۔ تو یہ حدیث نمبر ہے 63۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جب تک وہ ان کے مطابق عمل نہ کر لیں یا بات نہ کر لیں۔ حدیث نمبر 64۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا ہم پر بہت گراں سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی ایسا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو صریح ایمان ہے۔ حدیث نمبر 65۔ ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے کسی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ حتیٰ کہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ پس جب تم ان میں سے کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 66۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ اس مخلوق کو تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پس جو اس طرح کی صورت محسوس کرے تو وہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ حدیث نمبر 67۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھی مامور کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری اعانت کی تو وہ مطیع ہو گیا، وہ مجھے صرف خیر و بھلائی کی بات ہی کہتا ہے۔ حدیث نمبر 68۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ حدیث نمبر 69۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے سوا اولاد آدم کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو شیطان اس کی ولادت کے وقت مس کرتا ہے تو وہ شیطان کی چھیڑ پر روتے ہوئے چیخ مارتا ہے۔ حدیث نمبر 70۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدائش کے وقت چیختا ہے تو اس کا چیخنا شیطان کے کچوکے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 71۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنے تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان میں سے اس کا زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ بتاتا ہے میں نے یہ کیا، تو وہ کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم بہت خوب ہو۔ ہمش بیان کرتے کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے۔ حدیث نمبر 72۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی پوجا کریں، لیکن وہ انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ حدیث نمبر 73۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میرے دل میں کچھ ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے بیان کرنے سے میں کوئلہ بن جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اس کے معاملے کو وسوسے میں بدل دیا۔ حدیث نمبر 74۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل میں خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے۔ رہا شیطان کا وسوسہ ڈالنا تو وہ شر اور حق کے جھٹلانے کا وعدہ دیتا ہے، رہا فرشتے کا خیال ڈالنا تو وہ خیر اور تصدیق حق کا وعدہ دیتا ہے۔ جو شخص اس طرح کا خیال محسوس کرے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پس وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص دوسرے خیال پائے
تو وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، شیطان تمہیں مفلسی کا وعدہ دیتا ہے اور برے کام کی ترغیب دیتا ہے۔ ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 75۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یوں بھی کہا جائے گا، اس مخلوق کو تو اللہ نے تخلیق کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہیں تو تم کہنا اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ پھر 3 مرتبہ اپنا بائیں جانب تھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ ابو داؤد اور ہم عمرو بن حواس سے مروی حدیث انشاءاللہ باب خطبہ یوم النحر میں ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 76۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ کہیں گے کہ ان سب چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو پھر اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 77۔ عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ نماز کو مجھ پر ملتبس کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے، اسے خنزب کہا جاتا ہے، پس جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور 3 بار اپنی بائیں جانب تھوک دو۔ وہ بیان کرتے ہیں، پس میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ حدیث نمبر 78۔ قاسم بن محمد سے روایت ہے، کسی آدمی نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو کہا، نماز میں میرا خیال کسی دوسری طرف چلا جاتا ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اپنی نماز جاری رکھو، کیونکہ تمہارے نماز سے فارغ ہونے تک یہ آتے رہیں گے اور نماز کے اختتام پر تم کہو گے، میں نے اپنی نماز مکمل نہیں کی۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔